ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بندے ہائر کیے ہیں، بالکل اس بات کو رد کرتا ہوں۔ یہ الزام ایک اتنی بڑی ذمہ دار انٹرنیشنل باڈی پہ لگایا جا رہا ہے جو صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں، پوری دنیا میں انلیگل ڈیٹینشن کے حوالے سے وہ ورکنگ گروپ کام کرتا ہے، کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی آبزرویشنز آئی ہیں، اس لیے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے آپ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کو آپ کسی سیشن جج کی رپورٹ مت سمجھیے گا جس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یو این ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پی ٹی آئی کی کوششوں کا کتنا عمل دخل ہے؟ دیکھیں، اگر کوششوں سے مراد یہ ہے جس طرح ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بندے ہائر کیے ہیں یا خدا نخواستہ کو پی آر فرمز کو پیسے دیے ہیں یا لابسٹ ہائر کیے ہیں، تو اس کو تو میں بالکل اس بات کو رد کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ الزام ایک اتنی بڑی ذمہ دار انٹرنیشنل باڈی پہ لگایا جا رہا ہے جو صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں، پوری دنیا میں انلیگل ڈیٹینشن کے حوالے سے وہ ورکنگ گروپ کام کرتا ہے اور پولیٹیکل انلیگل ڈیٹینشنز کے اوپر وہ اپنی رپورٹس دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہماری مخالف حکومت کا، فسطائی حکومت کا بڑا غیر ذمہ دارانہ فعل ہے کہ صرف اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے آپ اتنے بڑے فورمز کی جو ہے کریڈیبلٹی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی آبزرویشنز آئی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے آپ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ آپ نے کون سا گولا رکھا ہوا ہے؟ آپ نے کون سی کوئی شرم یا حیا سے کام لیا ہوا ہے؟ آپ جو بےہودگیاں، جو ٹارچر، جو فسطائیت کر رہے ہیں وہ اوپن ہے، سوشل میڈیا بتا رہا ہے، ٹی وی بتا رہا ہے، اوورسیز پاکستانیز وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، پاکستانی یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، آن دا فلور آف دا ہاؤس تقریریں ہوتی ہیں۔ برٹش ہائی کمشنر جو ہے وہ یہاں آسما جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے جو ایک کانفرنس ہوتی ہے اس میں جو گفتگو کرتی ہیں، اور پھر امریکن جو فارن کمیٹی کے حوالے سے جو ریزولوشنز آتی ہیں، اس کے بعد بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ہم نے کسی کو انفلوئنس کرنا ہے؟ کیا دنیا سو رہی ہے؟ کیا دنیا اندھی ہے؟ پاکستان میں بہت سارے اسٹیکس ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے، اور اس حوالے سے وہ پاکستان پہ نظر رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جاگ رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، اور میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں اس حکومت کو کہ اس رپورٹ کو آپ کسی سیشن جج کی رپورٹ مت سمجھیے گا جس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یورپین یونین یا امریکنز جب بھی اپنے ٹریڈ کے حوالے سے پالیسی مرتب کرتے ہیں تو ان ورکنگ گروپس اور یونائٹڈ نیشنز کی ان ورکنگ باڈیز کی آبزرویشنز کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ آپ کا سارا ٹریڈ جو ہے اور اس کی پالیسی اس کے حوالے سے بنائی جاتی ہے۔ جو میجر کارپوریشنز دنیا میں کام کر رہی ہیں بزنس کی، بہت بڑی بڑی کمپنیز جو انویسٹ کرتی ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، جن کے پاس ہم جاتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے کہ آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں، وہ اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان میں ایسے ورکنگ گروپس شامل ہوتے ہیں، ان میں ایسی آرگنائزیشن شامل ہوتی ہیں جو نہیں الاؤ کرتی ہیں ان کو بزنس ایسے ملکوں میں انویسٹ کرنا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ فسطائیت ختم کرے، یہ انلیگل ڈیٹینشنز کا سلسلہ پاکستان میں ختم کریں، ورنہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اسٹیٹ کے لیے، حکومت کے لیے، ہم سب کے لیے بحیثیت پاکستانی یہ درد سر بن جائے گا اور بہت بڑی مصیبت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جی ایس پی پلس حبیب بھائی ون لائنر، جب ہم جی ایس پی پلس کا کیس کئی سال لڑتے رہے ہیں یورپ میں، یاد ہے آپ کو؟ جی ہمیں آپ سٹیٹس دے دیں جی ایس پی پلس، کدی وہ سانو کہندے سن کہ جی تسی پھانسیاں اپنے ملک چوں ختم کرو، کدی وہ کہندے سن کہ جی ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہی ہیں وہ ختم کرو۔ جب تک ہم نے ان کے وہ سارے کے سارے چیزیں دور نہیں کی، جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہمیں نہیں ملا، یاد رکھیے گا۔ بالکل ایسے ہی، وہ صرف ہیومن رائٹس ابیوز کی وجہ سے انہوں نے ہمیں کہا جی اسی تو کاروبار نہیں کرنا، یورپ نے سانو نہیں کاروبار کرنے دیتا۔ تو یہ اب آپ کیا کروانے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟